صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا لگائے، ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا نقلی بال لگائے، اور فرمایا دوسری عورتوں کو یا خود کو یا تو اپنے آپ کو لگائے یا دوسروں کو جوڑا لگائے، ٹھیک ہے. اور فرمایا لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو گوندتی ہے اور گنوانے والیوں پر. گوندنا، ٹیٹوئنگ، یہ جو نہ مٹنے والے ڈیزائنز، مہندی کے ڈیزائنز لگانا جائز ہے، نہ مٹنے والے ڈیزائنز، پرماننٹ جو مارک بن جاتے جو پھر نکلتے نہیں آتا. کہ ٹیٹو کا آپ کو پتا ہے نا، جو پرماننٹ ٹیٹوز ہوتے ہیں کبھی نہیں نکلتے، ایک بار بن گئے زندگی بھر آپ کے ساتھ ہوں گے. مٹانا ہے تو بہت اس کے لیے سرجری وغیرہ ہوتی ہے یا پھر اس کو لیزر سے کرنا پڑتا ہے جس سے جلد جل جاتی ہے اور بہت نقصان، کئی مہینوں تک جو تکلیف ہوتی ہے اس کی. بہرحال تو وہ بنا آپ نے ان پر لعنت بھیجی ہے. تو نقلی بال لگانا لگانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے. نقلی بال عورت نہیں لگا سکتی، جو کہ ہمارے پاس کامنلی عورتیں اپنے بالوں میں نقلی لگا دیتی. اچھا غلط فہمی، نقلی بال جانوروں کے رہے تو نہیں لگا سکتے، اصلی رہے تو لگا سکتے، یہ بھی غلط. کوئی بھی نقلی بال چاہے انسان کے ہو چاہے جانور کو، چاہے ڈپلیکیٹ ہو، مطلب پلاسٹک کے بنے ہو یا کوئی اور چیز کے، کسی قسم کے بال جو نقلی ہو عورت سر میں نہیں لگا سکتی. ہاں وہ چیزیں جو بال نہیں ہیں خوبصورتی کے لیے لگائی جا سکتی ہے، عورت لگا سکتی، جیسا کہ چوٹی کے اندر کپڑا ہوتا ہے نا، چوٹی کے اندر کپڑا لپیٹتے کچھ عورتیں، لیکن یہ بال نہیں ہے، یہ لگا سکتی ہے. چوٹی کے اندر کوئی ڈیزائن یا کوئی پننا ویسے بھی خوبصورتی اپنے محرمات کی حد تک گھر میں، ٹھیک ہے، تو یہ لگا سکتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی نہیں بولے گا کہ اس کے بال ہے، سب سمجھ جائیں گے ایکسٹرنل کچھ کپڑا لگایا ہے. یا کچھ عورتیں کپڑا لپٹتی ہے اپنے بال میں، آپ نے دیکھا کشمیری عورتوں کو بالوں میں کپڑا رہتا ہے ہمیشہ گول، اور وہ کپڑے کا ہی پیچھے باندھ کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے. ایسے بہت سارے کلچرز میں ہوتا ہے، بال کبھی نہیں دکھاتی عورتیں، ہمیشہ کپڑا ہوتا ہے. محرمات کے سامنے غیر محرم باہر جائیں گی تو اس پہ نقاب لگا لیں، تو وہ ہمیشہ اپنے بالوں کے اندر ہی کپڑوں کو لپٹ لیتی، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بال نہیں ہے کپڑا، وہ چوٹی کی ربن بال نہیں ہے ادھر کی، ٹھیک ہے. اور اس کو پراندہ بول سکتے ہیں، عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا، پراندہ بولتے ہیں. بہرحال جو بالوں کے نیچے وول کا، پلاسٹک کا یا کپڑے کا ہوتا ہے، کچھ اس میں رنگ وغیرہ ہوتے ہیں، عورتیں لگاتی خوبصورتی کے لیے، وہ مسئلہ نہیں. لیکن بال جانور کے، انسان کے یا مصنوعی ڈپلیکیٹ کوئی قسم کے بال عورت اپنے بالوں میں اٹیچ نہیں کر سکتی. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں چونکہ یہ دھوکہ ہے. آئیے دوسری روایت بخاری کی روایت ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی جوڑا لگانے اور لگوانے والی عورتوں پر، جو جوڑا لگاتی ہے اور جو جوڑا مطلب خود لگاتی ہے اور جو اس کو لگانے مدد کرتی ہے اس کو لگواتی ہے، اور لگانے والی اور جو لگواتی ہے ان دونوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. تو اب عورتیں سمجھ گئی ویگ نہیں لگانا، جوڑا نہیں لگانا. اسی طرح ایک خاتون کا مسئلہ یہ ہوا، بخاری کی روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس کی راوی وہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو چیچک نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کے سر کے پورے بال چلے گئے، کیا میں اس کے اور اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں؟ مطلب اس کے بال جا چکے ہیں تو کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو ڈپلیکیٹ ہیئرز لگاؤں، ویگ لگاؤں؟ کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، شاید وداعگی نہیں ہوئی تھی. تو اب شوہر لے جائیں گا تو ایک عورت جس کے بال چلے گئے ہو، آپ سوچی کیسے لگیں گے؟ کتنا سیریس ایشو ہے نا. ایک مرد کے بال جا رہے تو دیوانہ ہو جا رہا بال جا رہے بول کر، کیا کیا ٹیسٹا کرا، لاکھوں روپے خرچ کر رہا. ایک عورت کے بال چلے، اس کی بیٹی کی بال چلے گئے جس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کو بھیجنا ہے، کتنا سیریس ایشو ہے نا. وہ کہہ رہی اللہ کے رسول کیا اس کو چیچک کی وجہ سے بال چلے گئے میں جوڑا لگا لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. کہا نہیں یہ لعنتی عمل ہے اور تو یہ نہیں کر سکتی. سوچئے کتنی تکلیف ہوئیں گی نا اس بچی کو. ظاہر سی بات ہے نا، ایک عورت بغیر بال کے تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اجازت نہیں دی گئی اس کو بھی. اور ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ عورتوں تو چھوڑ دیجئے، مردوں کو بس ذرا سے بال جانا نہیں شروع ہوئے کہ بولے امی کو ویگ لگانا ہے نا. ایک وہ بیچ میں سر پہ رکھنے والی ویگ سائڈ کے بال ہے تو ٹھیک ہے، بولے اوپر رکھنے والی لگائیں گے، چپک جاتی ہے سر کے اوپر. ابے کیا ضرورت ہے آپ؟ یہ لڑکی کو دیکھیے، آپ اس کی ماں کی تکلیف کو سمجھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب وہ پوچھ رہی کیا میری بیٹی کو شادی ہو چکی ہے، بال پورے جھڑ چکے ہیں، نقلی بال لگا دوں؟ لعنت ہے سے لگا، چاہے بیماری کی وجہ سے جاؤ یا کسی اور وجہ سے جاؤ یا آپریشنز کی وجہ سے نکالے جائے، نقلی نہیں لگایا جائے، ڈپلیکیٹ ہیئرز نہیں لگائے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو مرد بھی غور سے سنیں، جو تھوڑے سے بال جانے کے اوپر ویگ لگا لیتے ہیں، یہاں عورت کو اجازت نہیں ہے، جس کے لیے بال حسن خوبصورتی اور اس کو ایسا کہیں گے اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے. مردوں کو تو بہرحال اجازت ہے ہی نہیں، عورتوں کو بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو کہا لعنت ہے نقلی بال لگانے والوں پہ، اس لیے اجازت نہیں دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح بالوں میں مصنوعی ویگ لگانا
یا جو ہے جس کو ہم کہیں گے وگ لگانے والا عمل، اور بالوں میں وگ لگانے والی عورت یا مرد جو ہے یہ دھوکے باز عورتیں، اور یہ یہودیوں کا عمل تھا. یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ نقلی بال لگایا کرتے تھے. آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھیے وہ نقلی بال لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا کب یہودیوں کو؟ ان کی ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی میں بال لگے ہوتے نقلی، ایسے رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے مذہبی لوگ جو ہے وہ اصلی بال نہیں ہوتے، ایسے رول نقلی ہوتے ٹوپی کے اندر. تو یہ ان کا عمل تھا. ایک تو یہودی والا عمل ہے، لعنتی عمل ہے، اور یہ دھوکے باز ہے. آئیے حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے اور آخری بار آئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تشریف لائے تو جمعہ کا خطبہ دیا ہمیں. اور جب خطبہ دیا تو مصنوعی بال کا ایک جوڑا اپنے ساتھ لائے تھے، نکال کر بتایا، خطبے کے اندر بتایا اور کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرتا ہے. مطلب اس زمانے میں عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا. تو کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ نقلی بال لگانے کا کام کوئی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے. جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے اور یہودیوں کا فعل ہے. یہودیوں کا فعل ہے. وہ نقلی بال لگاتے تھے، مذہبی اعتبار سے بھی ان کے مرد لگاتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی لگاتی تھی. ٹھیک ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دیا اور کہا میں تو یہ سمجھتا تھا صرف یہودیوں کا کام ہے، مطلب اب تم لوگ بھی کر رہے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دھوکے باز ہے، اور واقعی میں دھوکہ ہے نا. آپ کے بال اصلی نہیں ہے، نقلی بال آپ لگا کے آ گئے، اس سے لوگوں کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ ہو جاتا ہے آپ کے اس عمل سے. اور اسلام میں دھوکہ دینا کسی کو جائز نہیں، حرام ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نقلی بال لگانا یہودیوں کا عمل ہے، حرام ہے، لعنتی عمل ہے. اور ساتھ میں جو ہے یاد رکھیے یہ جو ہے دھوکے باز ہوتا ہے ایسا شخص جو نقلی بال کو لگاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بالوں میں جوڑا لگانے والا عمل وہ عمل ہے جس سے قوم پر عذاب بھی آ سکتا ہے، پوری قوم کو تباہ کرنے والا عمل بھی ہے یہ. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنیے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، آپ کو فرماتے ہوئے سنا بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا. بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا تھا. معلوم آپ کو جوڑے کو معمولی سمجھتے ہیں، جوڑا سمجھتے ہیں نا آپ. جوڑے کی ایک قسم، جوڑا لگانے سے مراد نقلی بال بھی مراد ہے، اور جوڑے سے مراد وہ ایک قسم کے بالوں کو گول باندھ کر ایک مخصوص سٹائل کے اندر رکھنا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیں، آپ نے فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جہنم میں جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھو گے. اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی. مطلب اتنا چست کپڑا، اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائے گا. آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں. میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میرا خطاب ان سے ہی نہیں. امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہو گیا لباس کا. ایک تو پردہ برقع پورا غائب ہے، اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویئرز تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں. سلیکس کے پیجامے پہن کے وہ لڑکیاں باہر نکلی، سلیکس جو کہ اتنا چمٹ جاتا ہے جسم سے. ایک تو ان ہائیجینک ہے، نقصان دہ اسکن کے لیے، پھر بھی بہرحال فیشن سب پہن رہے تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے؟ جو حرکت کریں گے وہ کریں گے نا، ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے کسی حرکت میں. اتنا چست، اتنا پتلا، اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں. کپڑے پہنے ہوئی ننگی ہوں گی تو جسم کے سارے اعضاء دکھ سکتے، مکمل چھلک سکتے کیسے. پھر فرمایا وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جوڑے لگائیں گی. اونٹوں کی کوہان، اونٹ دیکھا آپ نے؟ اونٹ کی کوہان کون سمجھتے آپ؟ اونٹ کی کوہان مطلب اونٹ کیا کرتا ہے؟ ایکسٹرا کھانا کھا کے رکھتا ہے اور چربی بناتا ہے. وہ چربی اس کے پیٹ کے بیچ میں ہوتی ہے اونچی، اور وہ چربی کب کام آتی معلوم ہے؟ جب ریگستان میں پھنس جاتا، پانی وغیرہ نہیں ملتا، تو وہ چربی کو یوز کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے. پانی 2 مہینے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے ریگستان میں، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے. تو وہ چربی کو یوز کرتا ہے کوہان. اگر اونٹ نہیں دیکھا کسی نے تو ہمارے علاقے میں بیل دیکھی، جو بنے ہوئے بیل تھا، سانڈ جس کو بولتے ہیں، اس کو ایک کوہان ہوتی ہے. وہ بھی ایکسٹرا کھا کھا کے وہ کوہان جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے، ایک دم گول نکل جاتی ہے، ادھر ڈھلتی ادھر ڈھلتی. تو کہا اونٹوں کی کوہان. اونٹ کی کوہان بھی جب بڑی ہوتی ہے نا ڈھل جاتی ہے، ادھر گر جاتی ہے ادھر گر جاتی ہے. اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گی. ٹھیک ہے، جھکا کر چلیں گی. کوہان مطلب سر کے اوپر جوڑا ڈالیں گی. گردنوں کو جھکا کر چلنا یہ رجھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے حربہ ہوگا. گردنوں کو جھکا کر چلیں گی، خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی. خود اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کریں گی. جوڑا ڈالیں گی، ایک مخصوص سٹائل میں گردن رکھ کر چلیں گی. جوڑا بھی ہے، گدا. آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں آج کے ماحول میں، غیر مسلم اور مسلمان سب اس میں لگے اٹریکشن کے لیے. جوڑا ڈالیں گی، سر کو ایک طرح سے جھکا کر گردن کو چلیں گے. اور آپ کو پتا ہے نا گردن کا ہر عمل ایک اشارہ کرتا ہے سامنے والے کو. آپ نے دیکھا ہی
گردن کا عمل، غنڈے قسم کے لوگوں تو گردن ہلانے کا عمل ان کا الگ رہتا. یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ غنڈہ ہے. یہ آپ سمجھ نا، گردن کا ہر جیسچر، گردن سے انسان بہت کم جیسچر کرتا ہے، لیکن سارے کچھ نہ کچھ میسج دیتے اور الگ الگ لوگوں کی صفتیں ہوتی. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، آپ پورے جسم کے ساتھ پلٹ جاتے تھے. کیونکہ اگر میں کسی کو خالی پلٹ کے دیکھوں تو تھوڑی حقارت ہوتی ہے، ہاں آجا کر لینا، حقارت ہے، آ جائیے کرنا. پورا پلٹتے تھے، گردن سے اشارہ نہیں کرتے، کہ تو یہ اشارہ بھی کچھ سگنیفیکنس دیتا ہے نا. ہر گردن کا اشارہ ایک میسج پاس کر رہا ہے، نیکسٹ ٹائم ملو دس از اے وارننگ، ہے نا. تو گردن کو جھکانا یہ بھی ایک اشارہ ہے، اس لیے کہ وہ مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف، مردوں کو اٹریکٹ کریں گے. تو ان عورتوں کی کیا صفت ہوں گی؟ ایک جوڑا، اور ان کی سزا بھی سن لیجیے. آپ نے فرمایا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی، اس کی خوشبو بھی نہیں سنیں گی، اس کی خوشبو بھی نہیں سنیں گی. لیکن آج اگر یہ حدیث بتایا جائے، ارے ماں جب کے زمانے کے لیے تھی بیٹے یہ حدیث، ایسا معنی نہیں رہتا، اس کے پیچھے نیت بھی رہتی. میری بچیوں کی نیت بہت صاف نیت ہے ہم لوگوں کی، ٹھیک ہے. سمجھ رہا بات کو؟ ماحول کو بھی تو لے کے چلنا پڑتا نا. جنت کی بات تو بعد میں نا، مرنے کے بعد، ابھی تو زندگی میں دیکھنا ہے نا دنیا ہم کو. سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ. کیا کمپرومائز کر رہے ہیں آپ ایک جوڑے کے لیے اور پتلے کپڑوں کے لیے اور فیشن پرستی کے لیے؟ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں اپنی آخرت. بہت معمولی لگتا ہے عورتوں کو. بہت سی بار جب میں بولتا ہوں، کبھی کبھی بہت سخت جملے بولتا ہوں، سخت الفاظ بولتا ہوں، لوگ بولتے ہیں فیض بھی آپ اتنا سخت بولتے ہیں، عورتیں سن رہی ہیں. تو میں نے کہا میں سنانے کو تو بولتا ہوں. آپ کو کیا لگ رہا؟ میں سنانے کو نہیں بولتا، میں سنانے کو تو بول رہا ہوں. ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو چینج کر لے. کیونکہ شیطان نے جو ضرب عورتوں کو لگائی لباس میں سنگار بناؤ کے معاملے میں، مردوں کو نہیں لگا پایا ویسی ضرب. کیونکہ ان کے بناؤ سنگار اور ان کے کپڑے کم پہنے، جو فتنہ پھیلتا ہے وہ مردوں سے نہیں پھیلتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک مرد اگر راستے پہ ننگا بھی چلے نا تو لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، منہ پھیر لیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی. لیکن عورت ذرا سے کپڑے کم پہنے نا، پورے بازار اور پورے شہر اور پورے ملک کی نظر اس پہ گڑ جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت نے فطری کشش دی ہے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن وہ صرف اس کے شوہر کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا یہ روایت بتا رہی ہے کہ جڑا، نخلی بال لگانا اور جڑوں کو اوپر باندھنا، سر پہ باندھنا، جو اٹریکشن کے لیے ہوتے ہیں، یا یہاں باندھا جائے یا یہاں باندھا جائے، جو کہ بہت کامن ہے. کچھ کلچرز میں تو ایسا اس کے بغیر رہتے نہیں ہوں. جوڑے باندھ کے اس پر اسکارف کو اسپیشل سٹائل سے بالکل لپیٹ کے بالکل وہ چلتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے حدیث میں آزاد، ہمارا ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، ہمارے ملک کی تہذیب ہے. ایسی تہذیب جو بیڑا غرق کریں گی آخرت میں، اس تہذیب کو پھینک دینا چاہیے، اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا چاہیے. کوئی تہذیب اسلام سے اونچی نہیں ہو سکتی. یاد رکھ یہ بات، ہمارا ایمان عقیدہ ہے. جس نے یہ سمجھا کہ میری تہذیب اسلام سے اونچی ہے، اس کا بیڑا غرق ہوا. پھر اس بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا بالوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کریں. ہر انسان ہمیشہ جو ہے کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدے مند ہوں گی. آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے انگوٹھی کے تعلق سے. بہت سارے لوگ رنگ کے تعلق سے، انگوٹھی کیسی پہننا چاہیے، کون سی انگلیوں میں پہننا چاہیے، کون سی انگلیوں میں منع کی گئی ہے، یا کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے، اور کیا اس میں کوئی نگ یا پتھر یا کوئی کچھ چیزیں لگانا کیسا ہے، کیا یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے. تو چند باتیں انشاءاللہ عزیز میں انگوٹھی کے تعلق سے رکھوں گا، اور انشاءاللہ عزیز اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا تفرق ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو آج میں کچھ باتیں، اہم باتیں انگوٹھی کے تعلق سے، تاکہ ہم لوگ رنگ پہنتے ہیں، اگر ہم لوگ سنت کے مطابق اگر کریں تو رنگ پہننے کا بہرحال اس کا انشاءاللہ عزیز ہمیں اجر اور ثواب ملیں گے. بہت سارے لوگ سوالات کر رہے تھے، اس لیے میں رکھ دیتا ہوں. انگوٹھی کے تعلق سے ایک بات شروعات میں کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ انگوٹھی یہ ایک زیور ہے، اور عورتوں کو زیور کسی بھی طرح سے پہننا ان کے لیے جائز ہے. عورتیں چاہے تو اب چونکہ میں آگے لوں گا مردوں کے لیے لوں گا اکثر باتیں کہ کون سی انگلی میں پہنے کون سی میں نہ پہنے، لیکن انگوٹھی چونکہ ایک زیور ہے اور زیور عورتوں کے لیے، عورتیں جو انگلی میں چاہے جیسے چاہے اور جس چیز کی چاہے انگوٹھی پہن سکتی، سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، ہیرے کی پہنے، پلیٹینم کی پہنے، لوہے کی پہنے، پیتل کی پہنے. صرف جب آپ دوسری دھاتوں کی پہنے تو جھوٹ نہ بولے کہ یہ سونے کی جب کہ پہنے آپ نے پیتل کی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ آپ کے لیے سونا بھی حلال، چاندی بھی حلال، پلیٹینم بھی حلال، وائٹ گولڈ حلال، گرین گولڈ حلال، اس کے بعد ریڈ گولڈ حلال، اس کے بعد یلو گولڈ جو ہوتا ہے وہ بھی حلال. سونا، چاندی، پیتل، تانبا، کانسا کچھ بھی پہنیے آپ کے لیے حلال ہے، اور کسی بھی انگلی میں پہنیے آپ کے لیے درست ہے. آئیے مردوں کے لیے کیا ہے، اکثر باتیں مردوں کے لیے اس میں آ رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع اور حرام ہے، یاد رکھیے. آئیے اس تعلق سے روایت دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے جو ہے منع فرمایا ہے. سونے کی انگوٹھی پہننے سے مرد کو منع فرمایا ہے. آگے اسی طرح آتا ہے
سونے کی انگوٹھی کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھی، ایک نوجوان تھا، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی، آپ نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی، اس کے بعد جو ہے اتار کر پھینک دی اور ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص آنکھ کے انگارے کا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ تم میں سے جب کوئی شخص آنکھ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پہننے کا ارادہ کرتا ہے نا تو تب وہ کیا کرتا ہے، ایک سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چلے گئے، وہاں صحابہ آئے اور کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنی محرمات کو دے دینا، مطلب گھر میں لے کے عورتوں کو دے دینا، اسی طرح کچھ فائدہ حاصل کر لینا، مطلب بھیج دو اس کو، سیل آؤٹ کر دو، کچھ فائدہ حاصل کرو۔ اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر پھینک دیا میں اسے اب نہیں اٹھاؤں گا، اور انگوٹھی چھوڑ کر چلا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کیا گھر میں محرمات کو دے دیں، آپ نے پھینک دیا نا، اب اس انگوٹھی کو میں دوبارہ نہیں پہنوں گا، اور انگوٹھی چھوڑ کر چلا۔ سوچیے اب کیسی اتباع تھی صحابہ کی کہ نبی نے پھینک دیا، عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں، نبی نے پھینک دیا۔ اب ہمارا نوجوان، رسول اللہ فرمائے تم میں سے جب کوئی نوجوان قصد کرتا، ارادہ کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ ہاتھ میں پہنے تو وہ کیا پہن لیتا ہے، انگوٹھی پہن لیتا ہے، مردوں میں، عورتوں میں نہیں، مردوں میں ہے نا۔ اب ہمارا کیا حال ہے، نکاح طے ہو رہا ہے ہمارا، شادی، شادی طے ہوتی، شادی سے پہلے خرافات کے بغیر تو شادی ہوں گی، تو رسم ہو گیا۔ اب یہ نوجوان اپنی شادی کا اعلان کیسے کر رہا ہے، ارے ہاتھ میں آپ کی سونے کی انگوٹھی، رشتہ ہو گیا میرا، مطلب رشتے کا اعلان۔ حدیث کہہ رہی جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرتا ہے جہنم کا آنکھ کنگارا پہننے کا تو وہ ایک انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ اب ہماری شادی ہو رہی تو جہنمی عمل سے شروع ہوئی، مرد انگوٹھی پہنا ہوا ہے، رسم ہوگا تیرا، شادی ہے بیٹے میری، اب کہیں بھی جا رہا تو ہاتھ آگے، انگوٹھی شادی طے ہو کر ماشاء اللہ مبارک شادی۔ بلکہ یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 20-30 سال پہلے سونے کی انگوٹھی نہ ہو تو اس کی شادی مانتے ہی نہیں تھے لوگ، کیا ڈیڑھ ہو رہا، کیا سونے کی انگوٹھی بتا، شادی نہ تیری بتا، ارے ہے وہ، ارے غریب گھر میں دیتی ہوں گے۔ اب میں لڑکی کیوں کہہ رہا ہوں دے دی ہوں گے، کیونکہ وہ لینے کی عادی ہے نا، اس لیے میں سے دے دیے بولتا ہوں۔ جو چیز لائی جاتی ہے تو اس کو کچھ دیا جاتا ہے، اب جب اس نے لے رہا مطلب اس نے جا رہا نا۔ جنرلی جو لوگ جہیز وغیرہ لیتے تو میں ان کو بولتا ہوں کہاں دیا آپ کو، ارے دیے نہیں بھائی، ہم لانے والے نہیں، جہیز لے رہے تو مطلب آپ جا رہے اب، ٹھیک تو ارے انگوٹھی نہیں ہو تو شادی نہیں تمہاری، ایسے حال تھا۔ ابھی سونے کی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو آنکھ کا انگارہ تو ہمارے اگر نکاحوں کی ابتدا جہنمی عمل سے شروع ہوتی تو اس نکاح میں کیا خیر و برکت ہوں گی ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو آپ نے پھینک دی۔ آئیے اس کے علاوہ آپ نے کتنا ناپسند کیا مردوں کا انگوٹھی پہننا سونے کی۔ آئیے سنیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نجران کے شہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا چہرے مبارک پھیر لیا اور فرمایا تو میرے پاس اپنے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے کر آیا ہے۔ وہ آیا، آپ سے ملنے کے لیے بیٹھا، اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے آپ نے چہرہ پھیر لیا اور کہا تو میرے پاس ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے کر ملنے آیا ہے، میں کیسے ملوں ایسے آدمی سے جو آنکھ کا انگارہ میرے ہاتھ میں لے کر آیا ہے۔ آپ نے پسند نہیں، آپ نے اتار کر پھینک دی۔ اب وہ چونکہ باہر سے آتا مہمان تھا، اس کی تو اتار کے نہیں پھینک سکتے تھے، اس کو کراہت بتائی، صحابی تھے تو اتار کر پھینک دیا، چونکہ صحابی پہ آپ جانتے تھے یہ تعلیم دینا تھا، پھینک دیا۔ تو کوئی مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، لوہے کی انگوٹھی نہ پہنے، پیتل کی اور تانبے کی انگوٹھی بھی نہ پہنے، یاد رکھیں۔ آئیے میں آگے باتیں رکھوں گا انشاءاللہ، سونے کے علاوہ بھی مرد اسے نہیں پہن سکتا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے مردوں کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، صرف ایک چاندی کی انگوٹھی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی چاندی کی پہنی تھی وہ ایکچولی حقیقت میں ایک مہر تھی، مہر سمجھتے آپ، سٹیمپ تھا۔ اس کے لیے جو روایت آتی ہے وہ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو خط لکھنا چاہا، ٹھیک ہے، روم کے بادشاہ کو، رومن جو ایمپرر تھا اس کو خط لکھنا چاہا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جو بڑے جو بادشاہ شاہان ہوتے ہیں یہ بغیر مہر کے کوئی خط اور خطوط یا چیزوں کو قبول ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا، مطلب یہ بغیر سیل کے ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر بنا دو۔ آپ کو ایک چاندی کی انگوٹھی بنا کر لا کے دی گئی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پہن لیا۔ سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ بادشاہ سلاطین، بڑے بڑے جو بادشاہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کوئی لیٹر جب تک کہ اس پہ سیل یا مہر نہ ہو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، آپ کو ایک مہر بنا کے لا کے دی گئی جو چاندی کی انگوٹھی کی شکل میں تھی، اور اس کے ٹاپ میں جو لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ یاد رکھیں
سمجھنا بات کو. تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی انسان چاہے تو چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عمل کیا اور کسی نے ایک دوسرے کو نہیں روکا. ساری انگوٹھیاں پہنی انہوں نے، وہ مہر نہیں تھی ان کی، حالانکہ کسی نے نہیں کہا. اس سے پتا چلا یہ سنت ہو جاتا ہے، جو کہ صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے پہنا اس کے بعد. ٹھیک ہے، آپ چاہے تو انگوٹھی پہ اپنا نام بھی لکھا سکتے ہیں، چونکہ آپ کی انگوٹھی پہ لکھا ہوتا ہے محمد رسول اللہ، اور وہ اسٹیمپ پر مہر تھا. آپ کو اگر یہ بات آج نہ سمجھ رہی ہوں کہ ابھی اسٹیمپ اور ربر کی اور وغیرہ آتے ہیں نا، یا ڈیجیٹل سگنیچر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ میں سے بہت زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، 1960-70 تک بھی جو لوگ گورنمنٹ آفیسز میں تھے، مہر جنرلی انگوٹھی کی شکل میں ہوا کرتی تھی. آپ لوگ پوچھیے جو وزیر، بادشاہ وغیرہ یا اس طرح کا زمیندار وغیرہ ہوتے تھے، انگوٹھی ہوتی تھی. جیسی کچھ ہوتا تھا وہ نکال کے انگوٹھی دیتے تھے. اسی لیے آپ روایتوں میں سنتے نا، ایک بادشاہ جو ایک فقیر سے ملا، پھر اس نے کہا کہ انگوٹھی رکھو میرے پاس آنا. وہ انگوٹھی ایکچولی اس ٹائم تصدیق نام ہوتی تھی، اور اس کا ڈپلیکیشن کرنا وہ ایسا جرم تھا کہ اس سزائے موت مل جاتی تھی. وہ انگوٹھیاں اتنی امپورٹنٹ ہوتی تھی. اس کو ڈپلیکیشن، جیسا انڈین اسٹیمپس ہوتے ہیں نا، آپ ڈپلیکیٹ نہیں بنا سکتے، اگر پکڑے گئے تو بہت سخت جرمانے اور سزائیں ہیں. تو ویسے ہوا کرتی، تو وہ دے دیتے تھے نکال کے. روایتوں آپ سنتے ہیں انگوٹھی نکال کے بادشاہ نے نکال لے کر آنا. ایکچولی وہ انگوٹھیاں مہر ہوا کرتی تھی، اس میں سیلز ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو مہر ہوتی تھی، لوگ ہاتھوں میں پہنتے تھے، جب ضرورت نکالا اسٹیمپ کے جیسا اس کو مارا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ رکھ لیا. تو مہر تھی، یاد رکھیے. نبی اکرم تو اس سے پتہ چلا کر سکتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہر کو عموماً الٹا پہنتے تھے، سیل کو اندر ڈال دیتے تھے ادھر اس کا حصہ. اسی لیے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر انگوٹھی پہننا ہے تو اوپر کا حصہ نیچے کر دینا. حالانکہ اب سیل نہیں ہو، پھر بھی چونکہ آپ سب الٹا پہنتے تھے، اس لیے وہ کیا کرتے، اوپر کچھ بڑا ہوتا ہے نا انگوٹھی بھی جنرلی، اس کو نیچے کر دیتے ہیں اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیتے، کیونکہ آپ سب کی موت تھی اور آپ الٹا پہنتے تھے، اس کو اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ. ٹھیک ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملتی ہے روایت کے اندر، جو کہ ابو داؤد کی صحیح روایت جو ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. رائٹ ہینڈ کی چھوٹی لٹل فنگر، چھوٹی انگلیوں میں جو ہے اس کو جو ہے انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے جو روایت کرتے ہیں، روایتی کے الفاظ تھے، محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے سلت بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دائیں جو ہے انگلی میں، چھوٹی انگلی میں جو ہے انگوٹھی دیکھی. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنے ہوئے. انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اسی طرح انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا، اور انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلے کی پشت، وہ نگینہ بولے تو وہ سیل تھا، اسٹیمپ مطلب انگوٹھی کے اوپر ایک نگ تھا، اس نگ میں لکھا تھا محمد رسول اللہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ الٹا پشت کی طرف کر کے پہنا کرتے تھے. اور جو ہے انہوں نے کہا یہ سمجھانا کہ ایسا صرف عبداللہ بن عباس کرتے تھے، بلکہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ یہ تمہارا عمل ہے؟ تو کہا نہیں، اللہ کے رسول کو میں نے ایسا کرتا. چھوٹی انگلی میں الٹا کر کے لکھا ہوا حصہ نیچے اور بیک سائڈ کا حصہ اوپر رہتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی. اسی طرح ایک روایت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی میں پہنا کرتے، اس کو عام زبان میں رنگ فنگر ہی بولتے ہیں نا، عام زبان بہرحال یہ انگلی میں پہنا کرتے تھے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں انگوٹھے میں عموماً پہنا نہیں جاتا ہے، کہیں بھی کسی بھی کلچر میں انگوٹھے میں انگوٹھیاں نہیں پہنی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو انگلیوں کے تعلق سے آتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں یہ دو میں پہنی جا سکتا، رائٹ کے اور لیفٹ میں بھی کوئی چاہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک میں. میں کہہ رہا ہوں دو تو آپ ٹھیک ہے، مطلب کوئی ایک. نبی اکرم ایک پہنتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ پہنی چونکہ حدیث میں واضح الفاظ، یہ یہاں پہنی یا اس کے علاوہ آپ یہاں پہنی. یہ انگلیاں ہیں آپ کے لیے آپشنز جس میں آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں. انگوٹھی میں جنرلی کوئی کلچر میں تو اس کا حدیث میں سے ڈیفینیشن نہیں. اب یہ دو انگلیوں کا کیا ہے؟ کیونکہ عموماً ہمارے پاس شہادت کی انگلی بولے 1 2 3 چڑھا ہوا ہے اس کے اندر. اب آئیے یہ انگلی کا کیا ہے اس کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیے لوہے کی انگوٹھی پہننا یا دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. اسی طرح جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ نسائی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے. اور آپ نے جب کہا 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے تو آپ اشارے سے یہ 2 انگلیاں بتا رہے تھے. 2 انگلیاں، انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر. ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی. ٹھیک ہے، یہ 2 انگلیوں میں آپ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے ان 2، حدیث میں الفاظ نہیں کون سی لیکن حضرت علی نے اشارہ کیا، راوی کہتے ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا. تو اب آپ یہ 2 عورتوں کے لیے نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں عورتیں پورے ہاتھ میں پہنے، انگوٹھے میں پہنے، انگلیوں میں پہنے، کتنی پہننا ہے پہنے، ان کے لیے مسئلہ نہیں. مردوں کے لیے یہ 2 میں منع کیا ہے. تو اب یہ 2 اور یہ 2 میں انگوٹھی پہنی نہیں جا سکتی. اس میں تو پہنی نہیں جاتی تو اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا. جس میں پہنی جا سکتی وہ صرف یہ 2.
بات آ گئی. تو یہ 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، 3 میں نہیں، اور یہ 2 میں انسان پہن سکتا ہے، 3 میں. لیکن انگوٹھے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس کی بحث میں ہم نہیں جاتے، کیونکہ اس زمانے میں بھی انگوٹھی میں کوئی انگوٹھی نہیں پہنتا تھا اور آج بھی نہیں پہنتا. کبھی دیکھا آپ نے کوئی عورت کو انگوٹھی میں انگوٹھی پہنتے یا کسی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہی 4 انگلیاں ہیں. تو 2 انگلیوں میں جائز ہے پہننا، 2 میں منع ہے سیدھا. تو یہ 2 انگلیوں میں آپ کو انگوٹھی نہیں پہننا ہے، اور دیگر دوسرے دھاتوں کی انگوٹھی مردوں کو نہیں پہننا ہے. تو مرد صرف چاندی کی، عورتوں کے لیے ساری چیزیں جائز ہے. کیونکہ عورتیں سوال کرتی ہیں کیا عورتیں امیٹیشن جویلری پہن سکتی ہیں؟ ہاں پہن سکتی ہے، لیکن جب کوئی پوچھے اوریجنل ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا نہیں، کیونکہ آپ سونے، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات، پلیٹینم کچھ بھی پہنی، مسئلہ نہیں آپ کے لیے، چونکہ وہ آرنامنٹ ہے، زیور ہے، اور زیور عورتوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، لہٰذا وہ کچھ بھی پہنے. لیکن عورتیں پوچھتی کیا ڈپلیکیٹ اور جو امیٹیشن ہو، ہاں بالکل آپ پہن سکتے ہیں. لیکن جب کوئی آپ سے پوچھے کیا اوریجنل ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا نہیں، امیٹیشن جویلری، 1 گرام جویلری. 1 گرام جویلری سمجھتے نا، 1 گرام سونا ہوتا ہے اس میں، صرف جتنی بھی جویلری 1 گرام سونے سے بنی ہوتی صرف. ٹھیک ہے، مطلب ایکچوئل دوسرا دھات ہوتا ہے اور 1 گرام سونا سے مکس ہوتا ہے. بولنا پڑے گا نہیں 1 گرام گولڈ ہے، بولنا پڑے گا نہیں امیٹیشن جویلری، بولنا پڑے گا نہیں یہ گولڈ نہیں ہے پلاٹینم ہے، بولنا پڑے گا نہیں یہ تانبا پیتل، یہ جو بھی بہرحال. ٹھیک ہے، یہ بات ہوگا. تو یہ رہا معاملہ انگوٹھی کا. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی کے تعلق سے آتا ہے کہ اس میں حبشی نگ لگا ہوا تھا، حبشہ کا ایک نگ لگا ہوا تھا. لیکن ہم جانتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مہر تھی. مطلب پتہ چلا چونکہ مہر اگر نگ میں بنائی جائے تو بہت نفاست کے ساتھ وہ اسٹیمپ پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ نگ کے اندر محمد رسول اللہ جو جڑا ہوا وہ لکھا ہوا تھا جو آپ مارتے تھے. لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی اس کے اندر عقیق کا پتھر تھا. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. بہت سے لوگ بولتے ہیں عقیق کا پہننا سنت ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ عقیق کا پتھر پہننا سنت ہے. تو لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ کیجیے، زیادہ بہتر ہے. یا نگ تھا تو آپ پہن سکتے کوئی پتھر، لیکن آپ یہ سوچ کے مت پہنے کہ عقیق ہے اور یہ سنت. دوسرا، بہت سارے لوگ انگوٹھی میں نگ پہنتے اور یہ کہتے کہ یہ نگ خیر کو لاتا، ہرا پیلا نگ میرے کو غصے کو ٹھنڈا رکھتا، اور نیلا نگ کسٹمر کو زیادہ لاتا، اور روبی ہے سمجھو تو یہ گڈ لک لاتی، یہ ایگزام میں مدد کرتا، اور سارے پہن لیتے. اس عقیدے سے اگر آپ پتھر کنکر پہنتے تو پھر تو اتار دیجیے، اس لیے کہ تو شرک ہے. یہ تو شرک ہے کہ وہ پتھر، وہ نگینا، وہ موتی یا وہ ڈائمنڈ آپ کے لیے خیر لائیں گا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک طرح سے اس کو آپ نے کیا کیا، وہم، مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک شگن بنا لیا. اور آپ سمجھ کے حدیث ہے کسی عمل سے انسان کو کسی شگن نے اگر روک دیا تو اس نے شرک کیا. مطلب اس شگن کو اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے برابر ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہا کہ خیر لا سکتا ہے، شر کو دور کر سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ سادی انگوٹھی پہنتے سب سے بہتر ہے. آپ کچھ نگ لگانا چاہے، چونکہ آپ سمجھے انگوٹھی میں ایک آتا ہے کہ نگ تھا، حبشی نگ جڑا ہوا تھا، تو وہ اس پہ لیکن لکھا ہوا تھا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا یہ سوچنا کہ الگ الگ نگ، الگ الگ نام یا عقیق سنت ہے، یہ درست نہیں ہے. الگ الگ نگ ٹھنڈائی، گرم، بچے، اولاد، کسٹمر، خیر، لک، ان لک، تو بہرحال پھر تو غلط ہے. پھر آپ سادی چاندی کی ایک پہنی، وہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ.